رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز اور محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے دی گئی مجھے توفیق اور کوشش سے میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا اصل پیغام قرآن کریم کو پیش کروں اور زندگی کو گزارنے کے لیے اسوہ حسنہ کو جاننے کے لیے سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کروں. میں اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہوں یہ میں اللہ تعالیٰ پر چھوڑتی ہوں اور آپ کی رائے پر، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی انسان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے، اتنا علم اور اتنی سوچ ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین اور سید المرسلین کا زندگی کے ہر پہلو کو سامنے لانا اور ان کی زندگی کے ہر کام کو، ہر احساس کو پرونا ایک انسان کے بس میں نہیں ہو سکتا. لیکن جتنی اللہ عز و جل نے مجھے توفیق دی ہے، اس توفیق میں رہتے ہوئے، اسی کوشش میں رہتے ہوئے میں آپ کے سامنے سیرت انسائکلوپیڈیا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں اور آپ اس کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ان تھوڑے سے بندوں میں شامل ہو سکیں جس پر اس نے مان کیا تھا. معزز سامعین، یہ چند لمحوں کی گھڑیاں، یہ زندگی اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو صرف کر دیں تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. جو ذات قرآن پاک میں یہ کہتی ہے کہ میں نے انسان کی واپسی کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کے بارے میں نہ کبھی انسان کے وہم و گمان میں اس کا خیال گزرا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا. یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان سے بہت ہی زیادہ محبت کی ہے اور اس کے بدلے میں صرف بندگی کی خواہش کی ہے، محبت کی خواہش کی ہے. تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہم اپنے لیے، اور جہاں تک میری آواز پہنچے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اپنے تھوڑے سے بندوں میں شامل کر لے اور ہمیں اپنی رضا کے حصول کے قابل کر دے. آمین یا رب العالمین. اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں، اور اس سے پہلے جو چند ایک اسباق گزرے ہیں ان میں بھی دعوت اسلامی کے بارے میں، تبلیغ کے طریقوں کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اقدس میں اختیار کیے، ان کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. اور آج کا یہ سبق بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں معترضین کا اعتراض ذکر کرنے کے بعد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ سب کے سب بشر تھے، ان میں کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت ہی کے حوالے سے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پھر اگر آپ فوت ہو جائے تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کہلوایا اور اسے قرآن کی زینت بنا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین، کہہ دیجئے بس میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے یہ کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، لہٰذا اسی کی طرف یکسوئی سے متوجہ رہو اور اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض بھی تھا کہ اگر انسان ہی رسول ہو تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آگے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تب بھی ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، اور ہم انہیں اس شبے میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ ان مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ کوئی انسان جو کھاتا پیتا ہو اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقی الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ پھل کھاتا۔ اور ظالموں نے مومنوں سے کہا تم تو بس ایک جادو کے مارے شخص کے پیچھے چل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا ایسا جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بلا شبہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، تو کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب سب کچھ خوب دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات بابرکات پر کفار و مشرکین کی افطرا پردازی کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ خود اللہ عز و جل نے قرآن حکیم میں ان کی
افطرا پردازی کا ذکر کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت و فضیلت اجاگر کی ہے۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہایت غلط اور جاہلانہ باتیں کہتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ کذاب، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک جادوگر اور جھوٹا ہے۔ ان کے علاوہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست کاہن اور مجنون جیسے برے القابات سے پکار کر اذیت دیتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر قرآن نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو ایک خبطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے ہیں۔ مشرکین جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے اور انہیں تکلیف دینے کی کوشش کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود دفاع کرتا اور انہیں جواب دیتا۔ یوں اس نصرت ربانی کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت اور حوصلے کو توانائی ملتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کی راہ میں کھٹن مشکلات کی ذرہ بھر پرواہ نہیں کی، بلکہ نصرت ربانی سے آپ کی دعوت و تبلیغ میں مزید قوت پیدا ہوتی چلی گئی۔ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وجہ سے نہیں جھٹلاتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی عیب تھا، بلکہ وہ خوب جانتے تھے اور پورا یقین رکھتے تھے کہ یہ نبی اور رسول برحق ہیں۔ اس یقین کے باوجود ان کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ ماننا محض عصبیت اور جہالت کی بنا پر تھا، جیسا کہ ابو جہل نے خود تسلیم کیا ہے کہ اللہ کی قسم بلا شبہ میں جانتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے، لیکن بنو قصی کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سی باتوں کا دعویٰ کیا، ہم نے وہ سب مان لی، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک نبی ہے، اللہ کی قسم میں ان کی یہ بات کبھی نہیں مانوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ابو جہل اور اس کے ٹولے کے پاس سے گزرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت دی تو ابو جہل کہنے لگا، اے محمد اللہ کی قسم ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلا شک و شبہ آپ ہمارے نزدیک نہایت سچے ہیں، لیکن آپ جو دعوت ہمارے پاس لے کر آئے ہیں ہم اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس جیسے واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی غمگین ہوتے، کیونکہ اس سے وحی الہی کی تکذیب ہوتی تھی۔ اللہ عز و جل نے مشرکین کے طعن و تشنیع پر ان الفاظ میں گرفت فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اے نبی ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین موت کے بعد آخرت کی زندگی کے منکر تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے بس یہی سب کچھ ہے، آخرت میں دوبارہ زندہ ہو جانے کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ عز و جل نے اس عقیدے کو اس طرح مسترد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا
تتلا علیہم آیاتنا بینات ما کان حجتہم الا ان قالوا آمنوا بآبائنا ان کنتم صادقین قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور انہوں نے کہا بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کرتے ہیں۔ اور جب انہیں ہماری آیات کی تلاوت سنائی جاتی ہے جو بالکل واضح اور روشن ہوتی ہے تو ان کی حجت بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے ہمارے پاس لاؤ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہی تمہیں روز قیامت جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عاص بن وائل نے بطحا کے ایک مقام سے ایک بسیدہ ہڈی اٹھائی اور اپنے ہاتھ میں مسل کر اسے چورا چورا کرنے لگا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت کے بعد بھی زندہ کر دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نعم یبعث اللہ ھذا ثم یمیتک ثم یحییک ثم یدخلک نار جہنم۔ ہاں اللہ اس کو زندہ کرے گا، پھر وہ تجھے موت دے گا، پھر تجھے دوبارہ زندہ کر دے گا، بعد ازاں تجھے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ بعض روایات میں اس واقعے میں عاص بن وائل کی بجائے ابی بن خلف کا تذکرہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ اس کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے عاص بن وائل اور ابی بن خلف دونوں کے عمل پر سورہ یاسین کی آخری آیات نازل ہوئی ہوں، واللہ عالم۔ یہ آیات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ بنطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گلی سڑی ہوں گی؟ آپ کہہ دیجئے انہیں وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنا دی، پھر یکا یک تم اس سے آگ سلگھا لیتے ہو۔ کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے انسان پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کفار مکہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی نہیں مانتے تھے، وہ قرآن کریم کو شعراء اور کہانوں کی باتوں سے تشبیہ دیتے تھے۔ اللہ عز و جل نے ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم من وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن
قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ بلا شبہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہوئے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا ہو کر کیوں نازل ہوتا ہے؟ تورات، انجیل اور زبور وغیرہ کی طرح بے یک وقت کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتراض اور اس کا جواب نقل کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین کفروا لولا نزل الیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا۔ اور کافروں نے کہا اس پر یہ قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر تدریج و اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ اللہ عز و جل نے کفار و مشرکین کے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ ہم نے قرآن کریم کو 23 برسوں میں حالات، واقعات اور حادثات کے مطابق نازل کیا ہے تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے دلوں میں اتر جائے اور مومنوں کے دل اس پر مضبوطی سے جم جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد